بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا نام آپ کو معلوم ہے، ہڈن ٹریجر، چھپے خزانے. اس پروگرام میں ہم مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے ایشوز ہیں لوکل، جس میں سوشل ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، ٹیکنالوجی کے ہیں، اکنامکس کے ہیں، اور بزنس کیسے رن کرنا ہے، بزنس کے بے شمار ایشوز ہیں. ان پہ ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم ان کے سولوشنز کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان میں اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کام اتنا نہیں ہوا، لیکن جب ہم شروع کے پاکستان کے سالز پہ چلتے ہیں، جس میں 1947 سے 70 تک کا ٹینیور جو تھا وہ آئیڈیل ٹینیور ایک طرح سے رہا ہے پاکستان کا. اس وقت اس میں بہت کام ہوا تھا. لیکن جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ پاکستان کا، کہ پاکستان میں پہلے لوگوں کو صحیح طرح پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے ٹریڈ مارک کو رجسٹر کس طرح کروانا ہے، آئی پی آپ نے کس طرح رجسٹر کروانی ہے، پیٹنٹ کیسے کروانا ہے. مثلا آپ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، اور اس بات میں آپ نے کوئی فار ایگزامپل میوزک میں لیرک آپ نے بنائی ہے، تو وہ بھی آپ اپنے نام پہ اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، پھر وہ کوئی اس کو کاپی نہیں کر سکتا. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ کا، ایڈوکیٹ تجمل حیدر صاحب کا. اور کیونکہ لیگل کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے پاکستان میں اس شعبے میں اتنا کام نہیں ہوا تھا، لیکن اب کافی ہو رہا ہے. تو اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنٹ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس ایشو پہ جو کہ ایڈریسیبل ہے اور جس کو ایڈریس ہونا چاہیے ہے، آئی پی رائٹس کے حوالے سے اس کو آپ انلائٹن کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آئی پی رائٹ کے حوالے سے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اس میں آئی پی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کافی گرے ایریا ہے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گراس روٹ لیول پہ اس کے اوپر کوئی کام ہوا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. یونیورسٹی لیول پہ ہو، کالج لیول پہ ہو، پھر آگے جو ڈگری لیول پہ ہے وہاں پہ ہو. اسی طرح ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آئی پی کو سمجھنا اور آئی پی رائٹس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایک پروڈکٹ بناتا ہے، کوئی بھی ایک پروڈکٹ بناتا ہے، وہ پروڈکٹ بنا کے لانچ کرتا ہے مارکیٹ میں، وہ اس پہ محنت کرتا ہے، وہ اس پہ پیسے لگاتا ہے، وہ اس پروڈکٹ کو لانچ کر کے اس کو بنانے میں، اس کو مارکیٹ میں لانے میں ایک بڑا ہیکٹک کام ہوتا ہے جو وہ آتا ہے مارکیٹ میں لے کے. اب جب وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے تو کچھ ناعاقبت اندیش ہی میں ان سے کہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی کاپی کر کے اور اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل مینوفیکچرر ہے، جو اس کا پروڈیوسر ہے، اس کو مالی طور پہ نقصان بھی پہنچتا ہے، اور اس کی انٹیگریٹی بھی ہرٹ ہوتی ہے. اس کی مارکیٹ ریپو بھی خراب ہوتی ہے اگر غلط پروڈکٹ چلا جائے. وہ شارٹ ٹرم پہ سوچتا ہے جو اس کی کاپی کر رہا تھا، جو انفرنج کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے، جو اونر ہے اس برانڈ کا یا اس ٹریڈ مارک کا یا اس ورک کا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں سے پروٹیکشن ملے گی اور کس طریقے سے ملے گی. تو اس پہ جو ہے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بینگ فاؤنڈر آف ٹریڈ ڈیولپرز اینڈ پروٹیکٹرز جو ہے، ہم لوگوں کو سروس دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. میرا جو مشن ہے وہ آئی پی رائٹس کی انڈسٹری کی خدمت کرنا ہے. بالکل وہ ان دی سینس اس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹس جو ہماری جنریشن ہے اور جو اب آنے والی جو جنریشن ہے، ہم گراس روٹ لیول پہ اس کو لوگوں کو دیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں، کیونکہ کل کو انہوں نے آ کے سنبھالنا ہے، انہوں نے بزنس سنبھالنا ہے. کوئی بھی نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں سر، تو اس کو جب تک وہ رجسٹر نہیں کرواتے تو وہ ان کے نام پہ ہو نہیں سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ان کے دیکھیں آئی پی رائٹس بنیادی طور پہ ہے کیا چیز. میں کوشش کرتا ہوں، آئی پی رائٹس جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی لٹریری ورک، کوئی آرٹ ورک جو آپ کی اپنی کریشن ہو، وہ آئی پی رائٹس میں کاپی رائٹ کے نام سے آتا ہے. کوئی ایسی انوینشن جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ ہو، ناول ہو، انڈسٹریل یوز میں آئے، تو وہ کہلاتی ہے پیٹنٹ. اسی طریقے سے کوئی ایسا یونیک ڈیزائن، انڈسٹریل ڈیزائن جو انڈسٹری میں استعمال ہو سکتا ہو، وہ کہلاتا ہے ڈیزائن، انڈسٹریل ڈیزائن.
اور اسی طریقے سے کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروسز آدمی یا کوئی پروڈیوسر، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی ٹریڈر اگر وہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے تو اس کے نام کو سیو کرنا وہ اس کا ٹریڈ مارک. بالکل. تو یہ 4 پہلو ہیں ٹریڈ مارک کے اور آئی پی رائٹس کے جو میں نے آپ کو. اس طرح فارماسیوٹیکل میں اگر آپ ڈسپرین بھی بناتے ہیں تو ڈسپرین کے بھی ڈفرینٹ فارمولاز ہیں. جی بالکل. تو وہ آپ نے پیٹنٹ کروانے ہوتے ہیں. جی بالکل. اسی طریقے سے کہ فارمولیشن جو ہے وہ پیٹنٹ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یونیک بالکل ناولٹی، ایک ایسا آئیڈیا ہو. مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسا پین کوئی آدمی ایجاد کر لیتا ہے یا وہ کہتا ہے جی کہ یہ پین جو ہے یہ لائف ٹائم چلے گا، اس میں انک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، تو ریفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لائف ٹائم چلنے والا پین جو ایک یونیک آئیڈیا ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی بھی کوئی کیمیکل کمپوزیشن ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بنائی نہ ہو لیکن ڈکلیئر بھی نہیں کرنا اس کو، بنائی نہ ہو لیکن اس کو پتا ہو، وہ اس کے پیٹنٹ لے سکتا ہے اپنے رائٹ پہ. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ آٹو موبائل کے ایکسپرٹ تھا وہ جس طرح مکینک ہوتے ہیں، مکینک ٹائپ، لیکن اس کا مائنڈ بڑا اچھا کام کیا. اس نے کہا کہ میں نے ایک انجن ڈیزائن کیا ہے اور اس انجن میں صرف ایک دفعہ فیول ڈلے گا، پھر فار لائف گاڑی چلتی رہے گی، فیول نہیں ڈالنا ہوگا. اب میں خود کیونکہ انجینئر ہوں تو میں نے اس پہ آلریڈی کافی ریسرچ کی ہوئی تھی کہ کون کون سے فیول، جیسا پانی والی کار کا ایک بڑا شور پڑا تھا، تو وہ نون چیز ہے، ان نون ہے نہیں کہ کس طرح وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن میں کنورٹ ہونا ہے، ریئل ٹائم میں کون سی میٹل ہے جس کے تھرو ہونا ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ جب تک تم اس کی فیول کا نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون سا ہے تو میں یہ تمہارا پیٹنٹ کی طرف نہیں لے جا سکتا. کہتا ہے نہیں جی وہ تو میرا راز ہے. میں نے کہا راز وہ تب تک راز ہے جب تک وہ استعمال نہیں ہوگا، استعمال کرنا ہے تو اس کو پیٹنٹ کروانا ہے. میں نے کہا تم نہیں بتا رہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کہتا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے ریڈ مرکری یوز کرنی ہے. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ راز آبویسلی جب تک استعمال نہیں ہوا، مارکیٹ نہیں ہوا، یہ بتایا نہیں تو راز نہیں رہا. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہمارے ہاں اس میں میں تھوڑا سا آپ کو کاپی رائٹ کے بارے میں عرض کروں کہ کاپی رائٹ کا مطلب ہے رائٹ ٹو کاپی. بالکل کوئی بھی اوریجنل اونر یا آتھر اس چیز کا یا اس ورک کا، اس کیلیگرافی کا، اس لٹریری ورک کا، لیرکس کا یا اس چیز کا وہ اوریجنل اونر ہے، وہ آتھر ہے. کاپی رائٹ مینس کہ چونکہ وہ اوریجنل اونر ہے بالکل تو وہ اپنے ورک کی کاپی کر سکتا ہے بالکل، تو دیٹ از کالڈ کاپی رائٹ. تو جب وہ کاپی رائٹ اپنے ہی ورک کی ڈپلیکیٹ کر سکتا ہے تو وہ تو آتھرائز ہے کیونکہ اس کا اپنا ورک ہے، وہ اپنے کاپی کرے گا، وہ 10 کاپیاں کرے، 100 کرے، 1000 کرے، وہ بیچ دے، کچھ بھی کرے. لیکن اس کی کاؤنٹر فیٹنگ کو روکنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ اگر اس کے اوریجنل ورک کی کاپی کرتا ہے تو یہ وائلیشن ہے کاپی رائٹ کی، وہ کاؤنٹر فیٹ میں چلا جائے گا. تو بیسک کاپی رائٹ کو سمجھنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. ہماری جو پرفارمنگ آرٹ جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو میوزیشینز ہیں، ٹھیک ہے جی، رائٹرز ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ پرابلم اسی لیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہمارے یہاں کہ جو کاپی ہوتی رہی ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک میں کاپی ہوتی رہی ہیں. کئی لیرکس ہیں جو لیرکس. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک گانا، میں نے اس کو دیکھا تو somebody sent it to me، تو وہ میں نے دیکھا، جب میں نے اس کی ہسٹری دیکھی تو وہ ارلی 70s کا گانا تھا جو آج 30-40 سال کے بعد جا کے وہ مارکیٹ میں آیا اور کسی دوسرے ملک نے جب اس نے اس کو ریکمپوز کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا، اس کو براڈ کاسٹ کیا تو بڑی سارے خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے، یار یہ دیکھیں کریشن کس کی ہے. بالکل اب اس کو پروڈیوس کس نے کیا، اس نے کمپوز کس نے کیا، اس کو جو ہے وہ پرفارم کس نے کیا. تو وہاں پر جا کے پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں کہ جی اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، کیسے دیکھا جائے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو اس کی امپورٹینس دیں کہ بھائی یہ کاپی رائٹ، آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ نے دیکھیں ویب سائٹس جو ہیں آپ کی، سافٹ ویئر جو ہے آپ کا، سافٹ ویئر کین بی کاپی رائٹڈ، اس کو کاپی رائٹ کرائیں. آپ کی کیلیگرافی، آپ ایک اچھی پینٹنگ بنا لیتے ہیں، اب وہ پینٹنگ جو آپ نے بنائی وہ آپ کی اپنی کریشن ہے بالکل، تو دیٹ کین آلسو بی دا پارٹ آف کاپی رائٹ. تو اس کو ہمارے آرٹسٹ ہیں اتنے جو پینٹنگ کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو مطلب بڑا ورک ہے اس میں، بڑا ورک ہے اور بڑی گرے فیلڈ پڑی ہوئی ہے اس میں، اور جس کو ایڈریس کرنا اور جس کو سمجھنا
بڑا ضروری ہے یہاں پہ ہمارے جیسے وہ ملک میں. مونالیزا کی مشہور ہے پینٹنگ. ہاں جی بالکل بالکل. تو وہ کیونکہ کاپی رائٹ تھا تو اس لیے اس کو کاپی نہیں کیا جا نہیں کیا جا سکا. بالکل. آپ اسی طریقے سے سر یہ دیکھیں نا کہ اسٹار بکس کافی بالکل اسٹار آپ دیکھیں وہ اب اس کے جو فگرز ہیں جو اس کے اندر جو فگریٹیو ایلیمنٹس اس کے اندر استعمال کیے گئے وہ تمام چیزیں تو یہ ہر جگہ پروٹیکٹڈ ہیں. بالکل. ان کے فگریٹیو ایلیمنٹس بھی پروٹیکٹڈ ہیں, ان کی کیلیگرافی بھی پروٹیکٹڈ ہے, ان کا برانڈ بھی پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ اصل میں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں, جبکہ جو اس کا بنیادی حق ہے آئی پی آر کا وہ یہی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے سوچ لیں کہ جو معاملات اس کے کیسے ہو سکتے ہیں, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے آپ اس کو پہلے کوئی چیز آپ دیکھیں, آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ بنانے سے پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں. بالکل. فاؤنڈیشن بنا کے پھر آپ بلڈنگ بناتے ہیں. ایسا تو ممکن نہیں کہ بغیر فاؤنڈیشن بنا بلڈنگ آپ کھڑی کر دیں. تو یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے, بالکل آپ کی انڈسٹری کی فاؤنڈیشن ہے, آپ کے ٹریڈ کی فاؤنڈیشن ہے, آپ کے آرٹ ورک کی فاؤنڈیشن ہے, آپ کی انوویشن کی فاؤنڈیشن ہے. تو یہ فاؤنڈیشن تو پہلے آپ اپنے مضبوط کریں. آپ بلڈنگ بنانے کے بعد آپ بولیے میری بنیاد رہ گئی تھی, میں بنیاد بنانے کی جا رہا ہوں. تو سر یہ مثال ہمارے ہیں اس کی اس طرح سے ہے. اچھا, ایک اور جو چیز ہمارے یہاں بہت چلتی ہے, فار ایگزامپل ایک نام بڑا مشہور ہوتا ہے تو لوگ اس کے آگے اور پیچھے کچھ لگا کے تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے یا یہ بھی غلط؟ سر اس میں انفرنجمنٹ تو بہرحال وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کیس ٹو کیس بیسس پہ. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو میں آپ کو بتاؤں جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے, یا اس کو پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے تو جی برانڈ رجسٹر کرا لیا تو اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے. سر اس کی مثال اس طریقے سے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, چاہے موویبل ہو یا اموویبل پراپرٹی ہو آپ کی, اور وہ خدا نخواستہ نقصان پہنچے یا کوئی چوری کر لے یا قبضہ ہو جائے اس پہ, تو دین ہو از گوئنگ ٹو ٹیک انیشیٹو؟ ڈیفینیٹلی جو اونر ہے اس کا. بالکل خود لینا آپ نے انیشیٹو تو اسی نے لینا. تو اسی طریقے سے اگر کسی برانڈ کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے, وہ چاہے اس کے ساتھ تھوڑا نیو لگا لے یا سپر کر لے یا فائن کر لے, تو دیٹ کین ناٹ بی دا پارٹ آف دیٹ ٹریڈ مارک. وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرتے جی, کہ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس کے ڈسٹنکٹیونیس کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ایک ریناؤنڈ برانڈ لے لیں اور اس سے پہلے آپ سپر لگا لیں, فائن لگا لیں, لیٹسٹ لگا لیں, ایکس وائی زی اگر آپ کر کے آپ بولیں جی کہ یہ میرا برانڈ, کیونکہ ہمارے یہاں تو پریکٹس ہے نا جی, جو پرومیننٹ فگر ہے ٹریڈ مارک جس کا انہوں نے انفرنجمنٹ کرنا وہ انہوں نے بڑا کر کے لگا دیا, اوپر چھوٹا سا سپر لکھ دیا, یا اوپر چھوٹا سا فائن کر دیا یا نیو کر دیا. تو یہ ڈسیپشن ہے, اس میں لاء میں پروویژن ہے, بالکل یہ ڈسیپشن ہے. اور جو اونر ہے, جو اوریجنل اونر ہے اس برانڈ کا, تو وہ اس پہ انیشیٹو لے سکتا ہے, اس کو روک سکتا ہے. بالکل. اس کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, اس میں آپ زیادہ بہتر اس کو کر سکیں. فار ایگزامپل کراچی میں بڑی مشہور ہے اسٹوڈنٹ بریانی. اب یہاں پنجاب میں اس کے ساتھ کراچی لکھ کے کراچی اسٹوڈنٹ بریانی کے نام پہ بہت کوئی ہارٹس اس میں ایڈ کر دیتا ہے, کوئی کچھ ایڈ کر دیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ جائز تو نہیں ہے. دیکھیں سر, بات یہ کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے, لیکن اس میں یہ ہے سلسلہ کہ بغیر نام لیے بغیر بھی یہ چیزیں ہیں تمام. اس میں معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اب وہ ایک برانڈ ہے. بالکل. اب یہ اسٹوڈنٹ والے کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کو کیسے روکوں. بالکل. دیکھیں مجھے جہاں میری علم ہے, جہاں میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار میں اپنے اس پروڈکٹ کو ایک شارٹ کٹ وے سے میں اس کو اوپر لے آؤں اور میں مانیٹری بینیفٹ اس کا لے لوں, تو اس کو روکنا تو اس کا جو اونر ہے اس کا کام ہے. وہ اس کو روکے کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ یا ایکس وائی زی جو بھی میرا برانڈ ہے اس کو یہ اس کے ڈسیپشن کر رہا ہے, انفرنجمنٹ کر رہا ہے, تو اکارڈنگ ٹو لاء جو لاء میں پروویژن موجود ہیں اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کے خلاف سیو کرے اس کو. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگین اونر. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الاؤ کیا ہوا ہے اور وہ اس کا بینیفٹ لے رہا ہے. سر ایگزیکٹلی, بالکل دیر آر پاسبلٹیز کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا جو سین کوئی ان کا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے سر اس میں کہ جو اونر ہوتا ہے ریئل ٹریڈ مارک کا, وہ سم ٹائم بادریشن نہیں لیتا, کہتے ہیں یار میری سیل ہو رہی ہے نا, وہ سیل کر رہا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. سم ٹائم لوگوں کی یہ بھی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ یار وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے, میں بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے, اس کو کرنے دیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آ کے جانے والے معاملات جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس چیز کے لیے. دیکھیں جو اگر کوئی اوریجنل اونر ہے اور اس کا کوئی انفرنجر ہے, اور اونر جو ہے آفٹر سم ٹائم وہ نہیں رہتا, اور جو اس کا انفرنجر ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا
اور اس کے آنے والی جنریشن نے اگر اس کو سیو کرنا شروع کر دیا تو وہ تو گیا کام سے 40-50 سال کام کرنے والا ہے، 30 سال کام کرنے والا. تو لوگ یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی اگر کوئی انفرینجر ہے، آپ کی کوئی کاپی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، وہ کل کو وہ آپ کے خلاف مصیبت بن سکتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. ایک اور جو چیز، جب میں پاکستان میں آیا تھا تو میں نے نوٹ کی، میں نے اس وقت ایک اسپیسیفک انڈسٹری کا وزٹ کرتا تھا، میں ان کو آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرتا تھا اور فارچون 500 کی بات کرتا تھا کہ پاکستان کی کوئی کمپنی فارچون 500 میں نہیں ہے، تو اگر آپ آٹومیشن لے کے ہیں تو فارچون 500 میں جا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کسی بھی بزنس مین کا انٹرسٹ اس طرف نظر نہیں آیا تھا مجھے اس وقت. وہ کہتے تھے فار ایگزامپل ایک بہت مشہور بزنس مین، ابھی بھی وہ پاکستان میں نمبر 1 ہے، وہ کہتا ہے میں 10 ارب روپیہ مہینے کا کما رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے. تو ویژن بیسیکلی ویژن وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا، میں ان کے آؤٹ لیٹ پہ گیا تو فیکٹری کے آؤٹ لیٹ پہ فار ایگزامپل اس وقت لبرٹی میں، اگر ہم یہاں کی ایگزامپل لے لیں تو لبرٹی میں وہ 200 روپے میٹر تھا کپڑا، تو ان کے فیکٹری کے آؤٹ لیٹ پہ 300 روپے میٹر تھا، جبکہ فیکٹری کا آؤٹ لیٹ سستا ہوتا ہے. تو میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارا ایکسپورٹ ہے، یہ ہم لوکل مارکیٹ میں نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا پھر جو لوکل مارکیٹ میں جو ملتا ہے، کہتے ہیں وہ ہماری اے کاپی ہے. ایک کاپی؟ ہاں، کہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی، مطلب ایکسپورٹ کوالٹی والا ہم نہیں دے سکتے، تو اس کی کاپی. تو پھر ابھی کچھ سال پہلے اے بی سی ڈی ای کاپیز بھی آنا شروع ہو گئی، تو وہ مجھے اس پہ ہوا. پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جی میں حیران تھا کہ وہ کیونکہ برانڈ سارے بڑے بڑے تھے، چھوٹا برانڈ تو تھا کوئی نہیں. تو میں نے کہا یہ سو کیوں نہیں کرتے ان کاپیز والوں؟ پتہ چلا کہ وہ خود کاپیز پروڈیوس کرتے، کہ فیصل آباد میں پوری انڈسٹری انہوں نے لے لی، ان کے ذمہ کام ہی یہی ہے کہ وہ ان کی کاپی پروڈیوس کرنا اور مارکیٹ. وہ دیکھتے ہیں کہ جی 80% مارکیٹ جو ہے لوور اینڈ ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور 20% کو تو وہ آلریڈی ہینڈل کر رہے تھے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اب وہ جو آپ نے بات کی کہ ٹریڈ مارک جب اپنا پیٹنٹ آپ کروا لیتے ہیں یا رجسٹر کروا لیتے ہیں تو پھر آپ خود جتنی مرضی کاپی پروڈیوس کریں سر، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جی وہی بات ہے نا جی، کہ رائٹ ٹو کاپی. رائٹ ٹو کاپی وہی. اب وہ اس کو رائٹ ہے، وہ اپنے پروڈکٹ ہے وہ اس کو کاپی کر رہا ہے اور برانڈنگ کر رہا ہے اس کی، اپنے برانڈ کو اے بی سی ڈی یا وٹ ایور جو بھی وہ کوالٹی بنا کے بیچ رہا ہے. دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہی اونر ہے، وہی اپنی پروڈکٹ کو کاپی کر کے وہ اب انفرنجمنٹ تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کی پروڈکشن جو ہے، جو بھی پروڈکٹ وہ بنا رہا ہے، وہ اے کوالٹی بھی ہے اس میں، بی کوالٹی بھی ہے، سی کوالٹی بھی، کوئی فیکٹری سیکنڈ بھی ہوتی ہے اس میں، کچھ لیفٹ اوور بھی ہوتا ہے ان کے پاس. تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی دوسرے مینس سے اس کو استعمال کریں، وہ پھر اپنے ہی آؤٹ لیٹ سے بالکل اس کا وہ ڈسپوزل کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. اور وہ ایک طرف تو ان کی مارکیٹ بھی چلتی رہتی ہے اس حساب سے کہ جی دیکھیں جی یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں اوریجنل آؤٹ لیٹ سے ہم نے خریدی ہے. بالکل. تو وہ اس میں یہ ان کی بزنس ٹیکنکس ہیں، ڈفرینٹ بزنس ٹیکنکس ہوتی ہیں. کوالٹی کے اوپر کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو کوالٹی کے اوپر ہم خاص طور پہ، اور کوالٹی کا لنک کیا ہے آئی پی کے ساتھ، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس میں جنرلی ہم نے دیکھا ہے امریکن سسٹم ہے، جیپنیز سسٹم ہے، چائنیز سسٹم ہے. تو یہ نمبر آف جو اے بی سی ڈی ای کی جو بات آتی ہے کس نے انٹروڈیوس کیا، اس پہ ہم بریک کے بعد آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم بات کریں گے آئی پی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور خاص طور پہ یہ جو کاپی سسٹم ہے یہ کس طرح انٹروڈیوس ہوا مارکیٹ میں. ویلکم بیک. جی تجمل صاحب، ہماری ڈسکشن کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے چل رہی تھی. تو ایک کنسیپٹ امریکہ نے کوالٹی کا دیا تھا کہ 100% ٹوٹل کوالٹی. دین جیپنیز آئے اور جیپنیز نے مارکیٹ میں کنسیپٹ دیا اکنامیکل کا. اور اگر ہم اپنے بچپن میں دیکھیں تو نمبر 1 کاپی ہوتی تھی، نمبر 2 کاپی ہوتی تھی، کوئی 3 2 4 5 کا کوئی کنسیپٹ اس وقت نہیں تھا کہ ایک ہی کاپی ہوتی تھی، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. جب چائنیز مارکیٹ میں آئے تو چائنیز نے کوالٹی کا ٹوٹلی کنسیپٹ ہی چینج کر دیا. انہوں نے کنسیپٹ دیا کوالٹی ایز پر نیڈ آف دا کسٹمر.
تو یہ ملٹیپل کاپیز والا وہ کنسیپٹ لے کے آئے کہ ایک ہی پروڈکٹ آپ کو 10 روپے بھی ملے گی اور 10,000 روپے میں بھی ملے گی, ڈفرینس کوالٹی کا ہوگا. لیکن آف کورس جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہونا چاہیے, پیٹنٹ ہونا چاہیے. تو پاکستان میں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رائس کو اگر ہم ایگزامپل لیں تو پہلے پاکستان کا رائس جو پیٹنٹ نہیں تھا, تو یہ کب ہوا اور اس کے بیہائنڈ سٹوری کیا تھی؟ سر رائس جو ہے وہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ رائس ٹریڈ مارک ہے. بالکل. پیٹنٹیبلٹی اوبیسلی رائس میں نہیں, کیونکہ پروڈکٹ سیڈ اس کا پیٹنٹ. جی سیڈ وی کین سے اباؤٹ دیٹ کہ جی سیڈ بی وہ اس وجہ سے پلانٹ بریڈر ہو یا کوئی ایسی کراس اس میں کچھ ہو, کوئی ایسی فارمولیشن ہو ہمارے زراعت میں, کوئی ایسی چیز کوئی نئی پروڈکٹ کوئی بنائی جائے تو جیسے دیٹ آئی تھنک دیٹ مائٹ بی دا پارٹ آف پیٹنٹ. جہاں تک پاکستان میں ورائٹی کو بھی تو آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں. سر بالکل ورائٹی ہے, ورائٹی کین بی رجسٹرڈ. اس میں ایک شعبہ ہے آئی پی آر کا جو پلانٹ بریڈر جو کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اینیملز میں ہے تو یہ دیز آر پاسبلٹیز. لیکن ہم بات کر رہے تھے اے بی سی اور ڈی کوالٹی جو انٹروڈیوس کرائی چائنا نے, اور ہم اپنے بچپن میں تو اے بی کا ایک ہی کاپی دیکھا کرتے تھے. میرا اپنا ذاتی خیال جو ہے سر وہ یہ ہے کہ بائی دا پیسج آف ٹائم چیزیں بدلتی گئیں, معاملات آگے چلتے چلے گئے. ایک وقت تھا کہ بالکل ایک نمبر ہوتا تھا اور ایک اس کی کاپی ہوتی تھی. میری نظر میں چائنا نے مارکیٹ کو فلڈ کرنے کے لیے اس نے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف مارکیٹ اس نے پروڈکٹ دینا شروع کر دی. میں 2008 میں گیا جاپان پیٹنٹ آفس ٹریننگ پہ, تو میں نے کہا یار ایک ڈیجیٹل کیمرہ مجھے چاہیے تھا اپنے لیے. تو ڈیجیٹل کیمرہ خریدنے کے لیے ایک الیکٹرانکس مارکیٹ ہے وہاں پہ بہت بڑی ٹوکیو میں. تو میں وہاں گیا تو ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی. تو میں اس کے فرسٹ فلور پہ پھر سیکنڈ پہ پھر تھرڈ پہ میں اس طرح میں دیکھ رہا تھا جا کے کہ الیکٹرانکس بھرا پڑا وہاں پہ جاپان میں. تو ہماری ایک سائیکی ہے جی کہ جاپنیز برانڈ جو ہے اور جاپنیز الیکٹرانکس کا آئٹم جو ہے وہ بڑے ڈیوریبل ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. اوبیسلی ایک پروڈکٹ ہے ان کی. میں وہاں گیا اور میں اس برانڈ کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ میں نے دیکھا اور میں گراؤنڈ فلور تھا اس کا, میں دیکھتا رہا سارے جتنے شیلف تھے اس کے لگے ہوئے. میرے ساتھ ایک سیلز گرل آ گئی اور میرے ساتھ چلنے لگی, مجھے مختلف پروڈکٹس کو دکھا. میں نے کہا مجھے ڈیجیٹل کیمرہ چاہیے. اچھا میں نے وہ جو کیمرہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا میڈ ان چائنا. میں نے سوچا, میں نے کہا یار میں ٹوکیو میں آیا ہوں, جاپان میں ہے, تو مجھے تو جاپنیز پروڈکٹ لینی, چائنیز پروڈکٹ تو میں پاکستان میں بھی لے سکتا ہوں. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا نہیں میں آئی ایم ان ٹوکیو, تو مجھے جاپنیز چیز چاہیے. تو وہ مجھے کہتی ہے جی آپ اوپر آ جاؤ. وہ مجھے فرسٹ فلور پہ لے گئی. وہاں اس نے جا کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب آپ یقین مانیے گا کہ جس طرح اس شیلف میں الیکٹرانکس گڈس چائنا کی لگی ہوئی تھی, سیم اسی ہی طرح سے فرسٹ فلور پہ اسی شیلف کے نیچے اسی سیریز میں اور اسی سیکوینس میں وہاں پہ پروڈکٹس لگے. میں نے وہی برانڈ کا کیمرہ وہاں سے اٹھا کے میں نے دیکھا تو اس کے نیچے میڈ ان جاپان لکھا ہوا تھا. اور سر اس کی جو پرائز میں فرق تھا وہ تقریباً 100% کا تھا. چونکہ وہ جاپنیز پروڈکٹ تھی, نیچے اس نے چائنیز بھی رکھی ہوئی تھی گراؤنڈ فلور پہ. تو وہ میں نے بہرحال میں نے جاپنیز پروڈکٹ میں نے خریدی. تو یہ کانسیپٹ پھر میری سمجھ میں اس وقت زیادہ آیا کہ اچھا وہی پروڈکٹ وہی برانڈ میں پاکستان میں خریدتا ہوں تو بڑا فرق ہے اس میں. وہی پروڈکٹ وہی برانڈ میں دنیا کے کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہوں تو اس میں بھی ڈفرینس ہے. تو چائنا نے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی کہ وہ یہ نہیں بیٹھا رہا کہ جی میں نے اپنی ایک پروڈکٹ جو ہے میں نے ₹1,00,000 کی بیچنی ہے. بالکل. اس نے کہا اچھا ₹1,00,000 کی پروڈکٹ ہے, آپ کو کتنے میں چاہیے. چائنا سے آپ لینے جائیں نا پروڈکٹ تو وہ آپ کے پرائز پوچھتا ہے, جی آپ کو کتنے میں چاہیے. آپ بولتے ہیں مجھے اتنے میں چاہیے, وہ آپ کو اتنے میں بنا کر دے گا. تو یہ اسی لیے اس کو فنامنے کو نام دیا گیا ایز پر نیڈ آف دا کسٹمر. ایز پر نیڈ آف دا کسٹمر. تو میری اپنی رائے جو ہے وہ جو آپ اے بی سی ڈی جو کوالٹیز جو انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں وہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے اکانومی کو اپنی مزید مضبوط کیا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کامیاب بزنس مین جو ہوتا ہے نا جی, جو بھی ٹریڈر ہوتا ہے, تو وہ اپنے کسٹمر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. وہ اس نے پروڈکٹ دینی ہی دینی ہے اس کو. تو چائنا کی یہ پالیسی مجھے اچھی لگی اس معاملے میں کہ وہ پروڈکٹ وہ کہتا ہے کسٹمر آ گیا میرے پاس تو اس کو واپس نہیں جانا چاہیے خالی ہاتھ.
وہ اپنے پروڈکٹ بھیج دیتا ہے اس کو. بالکل. ایپل جب پاکستان میں لانچ ہوا تھا تو اس لانچ میں بھی شامل تھا, اور بڑا مشہور وہ سینٹر ہے لبرٹی کے قریب جس کو جلا دیا گیا, وہاں پہ ایپل لانچ ہوا تھا جب وہ بن رہا تھا اس کے گراؤنڈ فلور میں. تو وہ میری ان سے ڈسکشن چل رہی تھی, میں نے کہا کہ اس مارکیٹ کو اگر آپ نے کیپچر کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی پرائس اپنی نیچے لانی پڑے گی. تو سنگاپور سے ان کا آیا ہوا تھا ہیڈ, وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا سوزوکی کو مرسڈیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ہمارے لیے سوزوکی ہے اور ہم مرسڈیز ہیں, تو ہم جب مرسڈیز ہیں تو ہم نیچے نہیں آ سکتے, آپ کو اوپر آنا ہوگا خریدنے کے لیے. تو بات ان کی صحیح تھی, جینوئن تھی. سر بالکل پروڈکٹ ہے نا ان کی, اب انہوں نے ایک چیز مینٹین رکھی ہوئی ہے, اپنی کوالٹی مینٹین کی ہوئی, اپنے فیچرز مینٹین کیے ہوئے, ان کی مارکیٹ ریپوٹیشن. گرافکس میں اس وقت نمبر 1 ہے, شروع سے نمبر 1 ہے, کوئی ان کا کمپیریزن ہے ہی کوئی نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس اس وقت پاکستان میں بہت آ رہے ہیں. پہلے اسٹارٹ اپس کا اتنا تھے موجود, لیکن ان کا رجحان اس طرح یا ان کی برانڈنگ اس طرح نہیں ہو رہی تھی. تو اسٹارٹ اپس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی بیسیکلی جو بھی نیا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, جو بھی ان کا نیا آئیڈیا ہوتا ہے, تو ان کو بھی رجسٹر کروانا چاہیے؟ میری نظر میں جی اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کسی بھی بزنس کا فاؤنڈیشن ہے. بالکل. کسی بھی کامیابی کا پہلا قدم جو ہے وہ اسٹارٹ اپ ہے. اگر اسٹارٹ اپ پہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے اپنے آئی پی رائٹس کو محفوظ کرنا ہے, تو دس از دا ویری بیسٹ ٹائم ٹو پروٹیکٹ یور اون نیم, یور برانڈ, یور سروسز اور یور پروڈکٹس وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو. تو اسٹارٹ اپ تو بیس ہے, پہلا اسٹیپ ہے بزنس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فیزیبلٹی کسی بزنس کی ہوتی ہے نا, تو اسٹارٹ اپ بھی ایک سم سارٹ آف فیزیبلٹی فار اینی کائنڈ آف بزنس. اور یہی وقت ہوتا ہے آئی پی رائٹس اپنے پروٹیکٹ کرنے کا, یہی وقت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا, ادھر وہ چاہے کاپی رائٹڈ ہو, ڈیزائن ہو یا ٹریڈ مارک ہو. تو دس از اے ویری بیسٹ ٹائم فار دا اسٹارٹ اپ پیپلز کہ وہ مختلف یونیورسٹیز میں نیشن وائڈ بھی اور پروونشل وائڈ بھی, لاہور میں بھی کمپٹیشنس ہوتے ہیں اسٹارٹ اپس کے اور بزنس آئیڈیا کے اوپر, اور اس میں مختلف جگہ پہ میں بھی ایز اے جج جاتا ہوں ان کو جج کرنے کے لیے اور گائیڈ کرنے کے لیے بھی. تو میں اکثر یہ ان سے پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ کا آگے جا کے یہ پلان ہے اس کو کوئی رجسٹر کروانے کا ایز اے ٹریڈ مارک؟ تو 90% اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں ایک اویئرنیس کمپین بھی چلانی چاہیے. آج کا پروگرام بھی اسی پرپز کے لیے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن لارج اسکیل یونیورسٹیز میں بھی جا کے, تو اس میں آپ کا کوئی ہے پلان؟ ڈاکٹر صاحب میں چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے, کہ میں جب آئی پی او پاکستان میں کام کر رہا تھا تو میں نے بہت ساری چیزیں میں نے محسوس کی, بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی کہ جو ٹھیک ہونی چاہیے ہیں بالکل آؤٹ آف دیٹ باکس. تو میں نے ایک پلان سوچا ہے اور میری انٹینشن بھی یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آئی پی انڈسٹری کو سرو کروں میں. آئی پی انڈسٹری کو حقیقی معنوں میں اپنی جنریشن جو آنے والی ہے ان کو بتاؤں کہ یہ کتنی بڑا ایسٹ ہے آپ کا. تو یہ وہی اسٹیپ ہے جو کہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوگا. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ چاہے وہ اپنا فیملی بزنس لے کر آتا ہے یا وہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کام کرتے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں آئی پی کا, اس کو اپنے ٹریڈ مارک کا, برانڈ کا یا آئی پی رائٹس کا ہی نہیں پتا. دیکھیں پروٹیکشن تو تب بندہ کرے گا نا جب اس کو اپنے آئی پی رائٹس کی اویئرنیس ہو, اس کو پتا ہو کہ آئی پی رائٹس ہے کیا اور اس میں وہ کر کیا سکتا ہے, اس کو بینیفٹس اس کے کیا ہیں. تو میں تو سر اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس چیز کو, اور میں پلان بھی کر رہا ہوں اپنی جو فرم ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی, اور میری انٹینشن بھی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پائپ لائن میں ہے جی, اور ہمیں انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے ضرور. بالکل. مختلف یونیورسٹیز میں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج پروگرام ہم نے لاہور چیمبر سے 2010 میں لانچ کیا تھا, اس کے بعد ایچ ای سی کو آن بورڈ لے کے آئے,
پھر اور ایکس ڈپارٹمنٹ بنے مختلف یونیورسٹیز میں. اچھا, اور ایکس ڈپارٹمنٹس کا ون آبجیکٹیو جو بننے کا تھا وہ یہ آئی پی رائٹ تھا کہ جو سائنٹسٹ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بزنس اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں, وہ ان کی پروٹیکشن, ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہو, ان کو پیٹنٹ رجسٹر کروانے کا پتہ ہو. لیکن ابھی تک جو پلان تھا ایز پر پلان کام نہیں ہوا. میرا خیال ہے آپ کا اس سے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا کام ہے کہ اور ایکس کے ساتھ آپ کو آن بورڈ ہو کے مختلف یونیورسٹیز میں ایونٹ کرنا چاہیے. کل آپ کا لاہور چیمبر میں بھی ایونٹ بڑا اچھا تھا, لیکن اب آپ کو لاہور چیمبر میں یونیورسٹیز کے اور ایکس ڈپارٹمنٹ کو لے کے آنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے جو ٹیم کے ممبرز ہیں, میری جو ٹیم ہے اسپیشلی جو اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, تو خرم صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے مینیجر ہیں اس میں. تو ان کی جو اسپیسیفکلی جو ان کی ذمہ داری ہے, ان کے ساتھ ہمارا جو میں نے ان کو جو پروجیکٹ میں نے دیے ہوئے ہیں وہ ہیں ہی اویئرنیس کے. بالکل, کہ ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ کرنا ہے, یہ سلسلہ لیجن کرنی ہے, ہم نے کام کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی انسٹرکشنس ہیں میری ٹیم کو کہ ہمارا جو کور, جو ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ ہے ہی اویئرنیس کے لیے. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ وین آئی واز ان آئی پی او پاکستان, تو میں ود ان آؤٹ آف دا باکس میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو کرنے کی, کہ سیریس ہمیں اس پہ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سر یہ میرا مشن بھی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے آئی پی فیلڈ میں کام کرنا ہے. ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو بتانا ہے کہ آئی پی آرس ہیں کیا چیز, اور ہم نے اس کو پروٹیکشن کیسے کرنی ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ انشاءاللہ سر ہمارا مشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لائف اسٹاک سیکٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ سائی وال بہت مشہور ہے جی, اور سائی وال کی نیلی گائے بہت مشہور ہے جی. یہاں سے آسٹریلیا بھی لے کے گئے اور اس کی کراس بریڈ کر کے انہوں نے اس پہ کافی کام کیا. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک اپنی کسی بھی لائف اسٹاک بریڈ کو رجسٹر نہیں کروایا. اس کا کیا پروسیس ہے, کیوں نہیں ہوا؟ اس میں سر پھر وہی بات آتی ہے اویئرنیس کی. بالکل. دیکھیں, ایک فارمر اس کو پتہ ہی نہیں. اب کئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہڈن ہے, بالکل, ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہڈن ہے. بالکل. میرے کچھ عرصہ پہلے سندھ گورنمنٹ کے ایک ادارہ ہے, کلچر ڈپارٹمنٹ ہے, حیدرآباد میں آفس ہے اس کا. تو وہاں پہ ہم گئے تھے اویئرنیس کے لیے. وہاں پہ جو حیدرآباد کی بینگلز ہیں اس کے لیے وہ لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں, جو اجرک ہے ان کی اس کے لیے بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے ہے. اسی طریقے سے نیل گائے جیسے آپ بتا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جا کے بتایا جائے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز, آپ کے پاس کتنا بڑا ٹریجر ہے یہ, جو کہ پاکستان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے دنیا میں, کہ وہ چیز جو ہم پاکستان سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دس از دا پارٹ آف پاکستان. دیکھیں اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ہالینڈ کا ٹیولپ ایک پھول ہے, وہ ہالینڈ میں ہی ہے, دنیا کی دوسری جگہ کہیں پر بھی وہ کلٹیویٹ نہیں ہو سکتا. اس کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے, اس کا اپنا ایک موسم ہے, اس کی اپنی ایک زمین ہے جہاں سے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اس اسپیسیفک خطے سے. تو ہر جگہ کی یہ آئی پی آر میں جو اس کو ہم کہتے ہیں جیوگرافیکل انڈیکیشن کے نام سے, یہ جی آئی کہلاتی ہے. اور ریسنٹلی پاکستان میں جو ہے آئی پی او پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے 1.5-2 سال پہلے جو ہے جی آئی رجسٹری باقاعدہ اسٹیبلش کی گئی ہے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. آئی پی او پاکستان اور منسٹری آف کامرس مل کے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں اب چونکہ ہم لوگ بھی اب آگے ہیں اس میں اویئرنیس کے لیے ان تمام چیزوں میں, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو بھی ایڈریس کریں, جی آئی کو بھی ایڈریس کریں. دیکھیں جی آئی جو ہے وہ باسمتی رائس آپ کے سامنے جیوگرافیکل انڈیکیشن سب سے بڑی مثال پاکستان کی ہے. پشاوری چپل ہے پشاور کی, وہ پشاور ہی کی نکلی ہوئی جگہ ہے, وہ کہیں اور سے تو کیونکہ وہ کلچر کا حصہ ہے, وہ پشاور چپل وہاں بنی, تو دیٹ کین بی دا پارٹ آف دیٹ جی آئی. اسی طریقے سے بہت ساری پروڈکٹس ہیں ہمارے ملک میں جو ہڈن ہے, جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور ایون دو کہ جو لوگ پروڈیوسر ہیں اس کے, ایون جو اچار بھی بناتے ہیں وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے. جی بالکل, وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے. اور ان کو اصل میں سر یہ ہے ریسرچ کرنے کی بات. یہ ریسرچ کرنے کے بعد پھر یہ پیورلی یہ ایک پروجیکٹ ہے پورا, جس پہ ایک سب سے اس میں مین چیز جو ہے وہ خدمت کا جذبہ بدیں گے اندر, کہ جی ہاؤ ہی وانٹ ٹو سرو ہز کنٹری, ہز نیشن. تو جب آپ اپنے ملک کی خدمت کے لیے, اپنے قوم کی خدمت کے لیے, آپ کے پازیٹیو سوچ کے ساتھ
آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کے پروڈکٹس کو آپ اوپر لے کر آئیں. اور اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں، آپ یقین مانیں کہ آئی لو پاکستان، اور ہمارے ملک سر بھرا پڑا ٹیلنٹ سے. بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور دنیا میں بیسیکلی ٹیلنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے لیڈنگ میں آتے ہیں. جب ہمارے اسٹوڈنٹ جب باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ون آف دا بیسٹ ہوتے ہیں. تو اب آپ میڈرڈ سسٹم کے بارے میں ذرا بتائیں لوگوں کو کہ میڈرڈ سسٹم کیا ہے. سر الحمدللہ پاکستان نے لاسٹ 2021 میں مئی میں 24 مئی کو یہ ایگریمنٹ سائن کیا. اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. میڈرڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک ٹریٹی ہے انٹرنیشنل، جو کہ ذمہ داری ہے وائپو کی. وائپو جو ہے ایک ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو کہ پوری دنیا میں آئی پی کے معاملات کو، ان کی لیجسلیشن جو ہے کلاسیفیکیشن وغیرہ، اور ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں تمام چیزوں کو، اور ٹریٹیز سائن کرنا اور ان کو ہینڈل کرنا. جتنے بھی آئی پی کے دنیا ہے ان سب کو ایک جگہ کرنا اور ان کے درمیان بریجنگ کا کام کرتا وائپو جو ہے. وائپو نے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک ٹریٹی انٹروڈیوس کرائی، اور اس میں اس نے یہ کہا جی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئی پی میں پرٹیکولرلی ٹریڈ مارک کے رجسٹریشن میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. دیکھیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جاپان میں رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں، یو ایس اے میں کرانا چاہ رہے ہیں، کینیڈا میں کرانا چاہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ان ممالک میں جانا پڑے گا. ان کے وہاں کے جو لائرز ہوں گے ان کی سروسز آپ کو ہائر کرنی پڑیں گی، پھر آپ کو ان کی فیس ان کے لوکل کنٹری میں دینی پڑے گی. اس کے علاوہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ جاپان جاتے ہیں یا ملیشیا یا انڈونیشیا یا کسی چائنا میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی اپلیکیشن کی ٹرانسلیشن بھی دینی پڑتی ہے. اب آپ کو ٹرانسلیشن کے پیسے بھی آپ کو بھرنے ہیں، آپ کو وکیل کی فیس بھی وہاں پہ دینی ہے، آپ کو جانا بھی ہے، آپ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اس کو جو سمرائز کر دیا وہ وائپو نے یہ کیا کہ میڈرڈ ایگریمنٹ انٹروڈیوس کرا دیا، وہ لانچ ہوا. اب میڈرڈ ایگریمنٹ جو چونکہ وہ میڈرڈ میں ہوا تھا، سائن ہوا تھا، تو اس لیے اس کا نام جیسے ہمارے شملہ معاہدہ تھا، بالکل ہمارے دین میں ہماری جو اسلامی جو ہسٹری ہے اس میں صلح حدیبیہ، تو وہ اسی طریقے سے میڈرڈ جو ہے وہ چونکہ میڈرڈ ایک اسپین کا ایک شہر ہے میڈرڈ، تو وہاں پر یہ ٹریٹی سائن ہوئی تو اس کا نام ہی انہوں نے میڈرڈ کے نام سے دے دیا. اسی طرح ٹریڈ مارک میں کہ نیس کلاسیفیکیشن کے نام سے آتی جو اس کی کلاسیفیکیشن کو بتاتی ٹریڈ مارک کی، تو اس کلاسیفیکیشن کا نام نیس کلاسیفیکیشن اس لیے رکھا گیا کہ وہ نیس کے شہر میں سائن ہوئی تھی. تو اسی طریقے سے درمیان میں سوئٹزرلینڈ کا کیا تل ہے؟ سوئٹزرلینڈ سر دیکھیں وہ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اس نے تمام آئی پی آفیسز کو جمع کرنا ہے، فنڈنگ ہے، مطلب ہیڈ آفس سوئٹزرلینڈ بنیادی طور پہ ہیڈ آفس جی بالکل جتنے آئی پی آفیسز ہیں کیونکہ ہیڈ آفس سوئٹزرلینڈ میں تھا، ٹریٹی سائن ہوئی تھی میڈرڈ میں سر، اس لیے اس کو میڈرڈ کا نام دیا گیا. اب اس کی بہت بڑی خوبصورتی جو ہے اور جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے، الحمدللہ آئی ایم دا لکی ون ان پاکستان کہ I was the very first in charge of Madrid section in trademark registry IPO Pakistan. Congratulations. Thank you very much sir. And میں اس میں فوکل پرسن بھی تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے میڈرڈ سسٹم کے لیے ٹو وائپو، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے کچھ کوشش کی کرنے کی، اور آج الحمدللہ میڈرڈ سسٹم جو ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں باہر سے کافی اپلیکیشنز آنا شروع ہو بھی گئی ہیں. These are more than 4,000 something. اسی طریقے سے کچھ ہمارے جو لوکل پاکستان میں ہمارے اپلیکینٹ جو اپنا رجسٹریشن فارن کنٹریز میں کرانا چاہتے ہیں ان کی بھی ہمارے پاس پاکستان میں اپلیکینٹ، لیکن بھی بہت کم ہے ریشو اس کا، کیونکہ اویئرنیس ابھی لوگ ابھی تھوڑا سا گھبرائے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میڈرڈ کا بتا دیا. میڈرڈ میں وائل سیڈنگ ان پاکستان، اب دنیا کے 110 سے زیادہ ممالک میں آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے. آپ کو کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ کو کوئی ٹرانسلیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہاں پر کسی لوکل لائر کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ وائل سیڈنگ ان پاکستان، بالکل یہاں بیٹھ کے آپ سارا کچھ سر تھرو وائپو جو ہے آپ وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، اور وہ پھر وائپو جو ہے
وہ جن جن کنٹری کو آپ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں بالکل وہ ان ممالک کو اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ پھر ان کے لوکل لا کے مطابق پروسیس ہو کے بالکل اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو جمل صاحب آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے نوٹ کر لیا کہ آئی پی جو ہے رائٹس وہ بہت امپورٹنٹ ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اگر یونیک ہے، انوویٹیو ہے، تو اس کو لازمی رجسٹر کروائیں تاکہ وہ آپ کا رائٹ بنے، وہ کوئی اور نہ لے سکے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.